دنیا کی آبادی کا تقریباً 2/3 یعنی 5 ارب سے زائد لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ معلومات کی بروقت رسائی کے لیے استعمال کی جانے والی سوشل میڈیا ایپس یا ویب سائٹس انٹرنیٹ کی مرہون منت سمجھی جاتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت تقریباً 2 ارب سے زائد ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جو دنیا بھر میں صارفین کو متعلقہ معلومات یا تفریح فراہم کر رہی ہیں۔ آج کے ترقی یافتہ اور ڈیجیٹل دور میں انٹرنیٹ ہر انسان کی زندگی کا لازمی جزو بن چکا ہے۔ تمام سوشل میڈیا نیٹ ورکس اور ویب سائٹس اکاؤنٹ کی ٹریفک کا 99% ڈیٹا فائبر آپٹکس کیبل کے نیٹ ورک پر چلتا ہے جو سمندر میں بچھایا جاتا ہے۔ یعنی یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جدید زندگی کی تمام آسائشیں ان فائبر آپٹکس کیبل پر انحصار کرتی ہیں۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہو کر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان بال برابر باریک فائبر آپٹکس کیبل پر لاکھوں میل کا سفر طے کر کے ڈیٹا ہم تک کیسے پہنچتا ہے اور انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے۔ پرائم ٹائم پی کے معزز دوستوں، میں ہوں شہزاد احمد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین محترم، آپ اپنے موبائل، لیپ ٹاپ یا پی سی سکرین پر اس وقت جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ لاکھوں میل دور گوگل کے ڈیٹا سینٹر میں محفوظ ہونے کے بعد اتنا طویل سفر کر کے چند لمحوں میں آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ ڈیٹا سینٹر ہم سے لاکھوں میل کی دوری کے باوجود پلک جھپکتے ہی ڈیٹا ہم تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے سیٹلائٹ ٹرانسمیشن کا سہارا لیا جا سکتا ہے، مگر چونکہ سیٹلائٹ خط استوا سے 22,000 میل کی دوری پر واقع ہے، لہٰذا ڈیٹا سینٹر سے ٹرانسمٹ کیے گئے سگنل کو 44,000 میل کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے سگنل وصول کرنے میں خاصی تاخیر کا سامنا ہو سکتا ہے، جو بہت سی انٹرنیٹ اپلیکیشنز کے لیے ناقابل قبول ہے۔ لہٰذا اس مقصد کے حصول کے لیے ڈیٹا سینٹر اور متعلقہ ڈیوائسز کے درمیان سمندر میں بچھائے گئے فائبر آپٹیکل کیبلز کے ایک وسیع و عریض نیٹ ورک کا سہارا لیا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ سب میرین کیبلز کا یہ جال پوری دنیا کے سمندر میں 1.5 ملین کلومیٹرز تک پھیلا ہوا ہے۔ ایک مستند اندازے کے مطابق اس وقت تقریباً 493 ایکٹیو سب میرین کیبلز کام کرتے ہوئے پوری دنیا کو بذریعہ انٹرنیٹ آپس میں جوڑے ہوئے ہیں۔ انٹرنیٹ کیبلز کی یہ رینج آذربائیجان سے 300 کلومیٹر ترکمانستان کی طرف بذریعہ بحیرہ اسود چلتی ہیں، جبکہ ماریا کیبلز جن کی لمبائی 6,600 کلومیٹر ہے، امریکہ میں ورجیا کے ساحل کو شمالی اسپین کے ساتھ ملاتی ہیں۔ ایک عام ٹرانس کیبل کو سمندر کی گہرائیوں میں بچھانے کے لیے تقریباً 300 سے 400 ملین ڈالرز کا سرمایہ درکار ہوتا ہے۔ ان کیبلز کی موٹائی 4 سے 5 انچ ہوتی ہے، جبکہ اصل فائبر آپٹکس جن پر انٹرنیٹ ڈیٹا ٹریول کرتا ہے وہ انسانی بال کے برابر پتلی ہوتی ہیں۔ ان فائبر آپٹکس کی سیفٹی اور پروٹیکشن کو یقینی بنانے کے لیے ان کی بیرونی سطح مختلف پلاسٹک لیئر سے بنائی جاتی ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ان کیبلز میں پلاسٹک کی 1 سے زائد لیئرز کے ساتھ ساتھ تانبے کی وائرنگ بھی موجود ہوتی ہے، جو ان کیبلز کی مضبوطی میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ یہ کیبلز 100 گیگا بائٹس پر سیکنڈ کے حساب سے ڈیٹا ٹرانسمٹ کرتی ہیں، جبکہ نئی آنے والی کیبلز کو اس قابل بنایا جا رہا ہے کہ وہ 400 گیگا بائٹس پر سیکنڈ کے حساب سے ڈیٹا ٹرانسمٹ کر سکیں۔ آخر اتنی زیادہ مقدار میں ڈیٹا ان باریک ریشو میں فٹ ہو کر کیسے ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے؟ ان کیبلز میں ڈیٹا ٹرانسمیشن کے لیے ڈیٹا رینگلنگ ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے، جو ڈینس ویو ڈوین ملٹی پلیکسنگ کہلاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں ڈیٹا پرووائیڈر ایک سے زیادہ ویو لینتھ کو استعمال کرتے ہوئے انفارمیشن فائبر آپٹکس تک پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیٹا ٹرانسمیشن سپیڈ میں حیرت انگیز اضافہ کیا جاتا ہے، اور یہ عمل کیبلز کے دونوں سروں ڈیٹا سینٹر اور لینڈنگ سائٹس پر رونما ہوتا ہے۔ ان کیبلز کے ساتھ ہر 70 سے 100 کلومیٹر کے بعد ریپیٹرز کو جوڑا جاتا ہے۔ یہ ریپیٹرز ایمپلیفیکیشن کا کام کرتے ہوئے سگنل اسٹرینتھ کو پاورفل بناتے ہیں۔ ان ریپیٹرز کو پاور فراہم کرنے کے لیے سب میرین کیبلز میں کاپر کنڈکٹر موجود ہوتے ہیں، جو ان ریپیٹرز کو ڈی سی وولٹ کے ذریعے پاور فراہم کرتے ہیں۔ ان کیبلز کو سب سے پہلے خصوصی جہازوں پر بڑے بڑے ڈرموں میں جوڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد مکمل منصوبہ بندی کے تحت سمندر میں موجود خراب اور غیر مناسب روٹس کی نشاندہی کی جاتی ہے، جہاں آتش فشاں پھٹنے، زلزلے اور مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے ان کیبلز کو نقصان پہنچنے کا شدید اندیشہ موجود ہو، یا ایسے علاقے جہاں ماہی گیروں کی وجہ سے ان کیبلز کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ کیبلز کو جہاز کے پچھلے حصے کے ساتھ باندھ کر 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے، یا پھر جہاز پر موجود کرین کی مدد سے ان کیبلز کو زیر سمندر بچھایا جاتا ہے۔ حادثات
हादसात और फनी खराबियां केबल्स में डाटा ट्रांसमिशन को मुतासर कर सकती हैं, जैसा कि 2011 में जापान के साहिल फुकुशिमा में आने वाले जलजले और 2012 में अमेरिका में आने वाले समुद्री तूफान सैंडी की वजह से इन ट्रांसमिशन केबल्स को नुकसान पहुंचने की वजह से कई घंटों तक डाटा ट्रांसमिशन मुतासर हुई, जबकि बहरी जहाजों के एंकर्स की वजह से इन ट्रांसमिशन लाइंस को पहुंचने वाले नुकसानात की सबसे बड़ी वजह इंसानी लापरवाही का नतीजा होता है। यही वजह है कि इन केबल्स को इन्हीं खतरात से महफूज रखने के लिए इन पर हिफाजती तह चढ़ाई जाती हैं, जबकि बाज़ जगहों पर ज़ेरे समंदर सुरंगें खोदकर इन केबल्स को बिछाया जाता है, जबकि आबी मखलूक जैसा कि शार्क वगैरह के काटने से इन केबल्स को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है, जैसा कि गूगल सी केबल्स के साथ ऐसा हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन केबल्स को कौन कंट्रोल करता है और ये केबल्स किसकी मलकियत हैं। चूंकि ये एक इंतहाई महंगा कारोबार है, लिहाजा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और इनमें मौजूद टेक फर्म्स इस निज़ाम को कंट्रोल करती हैं। अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी AT&T पूरी दुनिया में 2,30,000 किलोमीटर लंबी केबल्स की मलकियत के साथ पहले नंबर पर है, जबकि दूसरे नंबर पर चाइना टेलीकॉम है। अक्सर केबल्स मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ कंपनीज और कंसोर्टिया की मलकियत होती हैं, जिनमें 50-50 अलग अलग मालिकान शामिल होते हैं। इनमें मुख्तलिफ ममालिक की टेक फर्म्स, मकामी हुकूमती एजेंसीज और दीगर बड़े बड़े कारोबार शामिल हैं। पिछले कुछ अरसे के दौरान ज़ेरे समंदर केबल्स की बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी की भारी अक्सरियत फेसबुक और इस जैसी दूसरी कंपनीज की तरफ से आई है। इस वक्त तकरीबन 1 लाख किलोमीटर लंबी केबल्स फेसबुक और गूगल की मलकियत हैं, जबकि अमेज़न भी अपना एक प्राइवेट नेटवर्क रखता है जो इंतहाई ताकतवर और बड़े ऑनलाइन डाटा सेंटर AWS को बहरे उकियानूस और बहरे हिंद के अलावा बहरुल काहिल को अबूर करने वाले केबल्स के नेटवर्क को आपस में जोड़ रहा है। जनूबी चीन के समंदर में टेक कंपनीज एक ही तर्ज की कंपनियों की बालादस्ती खत्म करने के लिए वसी पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी में मशगूल हैं, जबकि कई शेयर होल्डर्स कंपनियां ऐसी भी हैं जो इस बात को अच्छी तरह जानती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंटरनेट की फराहमी ही इनकी ग्रोथ का वाहिद तरीका है। जबकि स्टारलिंक और एलॉन मस्क पूरी दुनिया में इंटरनेट को वायरलेस करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल इस बात का मुस्तकबिल करीब में कोई इम्कान मौजूद नहीं, क्योंकि इस वक्त तक केबल्स ही दूर दराज इलाकों में डाटा ट्रांसमिशन का सस्ता और मौसर तरीन तरीकाकार है। क्या आने वाली कुछ दहाइयों में वायरलेस इंटरनेट मुमकिन हो सकेगा? ये बात अभी तक एक सवालिया निशान है, क्योंकि फिलहाल इंटरनेट ट्रांसमिशन का मुस्तकबिल इन समंदरी केबल्स पर मुनहसर है। हाल ही में फेसबुक और गूगल ने एक मुश्तरका मंसूबे पर काम का आगाज किया है, जिसका मकसद एक नई ज़ेरे समंदर केबल की तामीर है, जिसका नाम एप्रिकॉट है, जो साल 2024 तक सिंगापुर, जापान, गुआम, फिलिपाइन, ताइवान और इंडोनेशिया को आपस में जोड़ देगा। यह समंदरी केबल 45,000 किलोमीटर तवील है, जिस पर $1 बिलियन की खतीर लागत आएगी। क्या इस कदर वसी ज़र मुबादला खर्च करने के बाद भी आने वाले वक्त में ये केबल्स नेटवर्क भी एक दिन टेलीग्राफ की तरह बेजरर और बेकार हो जाएगा? इस बात का फैसला आने वाला वक्त ही कर सकेगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। हाजिर होंगे एक नई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।